اللہم صلی علی محمد والے مائک آپ کا سیٹ رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر کیا یاد علی کو آیا ہے بازار شام مصلی پر رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر خون جاری تھا زخمی سر سے روتے تھے نمازی صف میں کھڑے خون جاری تھا زخمی سر سے روتے تھے نمازی صف میں کھڑے کس طرح حسن نے رو رو کر کی فجر تمام مصلی پر رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر کیا ماں کی طرح لینے تم کو مسجد میں چلی آئے زینب کیا ماں کی طرح لینے تم کو مسجد میں چلی آئے زینب بابا کو جا کر دو فضا میرا پیغام مصلی پر رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر زخمی پہلو جب یاد آیا زخمی پیشانی بھول گیا زخمی پہلو جب یاد آیا زخمی پیشانی بھول گیا زہرا کی مصیبت پر رویا مظلوم امام مصلی پر رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر دیوار کعبہ بیٹھ گئی الحمد لہو میں ڈوب گئی دیوار کعبہ بیٹھ گئی الحمد لہو میں ڈوب گئی امت سے ملا ہے مولا کو کیسا انعام مصلی پر رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر اس غیرت دار کی غربت پر
روتی ہے علی کی غربت بھی، اس غیرت دار کی غربت پر روتی ہے علی کی غربت بھی۔ 40 برس جو کہتا رہا اشام شام مصلی پر، رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر۔ شبیر کی جانب سے اکبر قاتل کو پلایا تھا شربت، شبیر کی جانب سے اکبر قاتل کو پلایا تھا شربت۔ جب یاد علی کو آیا تھا ایک تشنا کام مصلی پر، رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر۔ کیا یاد علی کو آیا ہے بازار شام مصلی پر، رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر۔ صلوات۔ یہ تھے مجتبیٰ جو سلام پیش کر رہے تھے، اور یہ اپنی بہت ہی کم سنی سے لگاتار آج کی مجلس میں سلام پیش کرتے رہے ہیں۔ اللہ ان کو سلامت رکھے، کامیابی دے۔ اب میں گزارش کروں گا زین زیدی اور ان کے ساتھیوں سے کہ مرثیہ پیش کریں۔ آپ سے درخواست ہے کہ بلند آواز سے صلوات۔ اللہ صلی باری دیگر صلوات۔ پہلے ایک چھوٹا سا سوز اور پھر مرثیے کے چین بند۔ سب مشکل کشا ہیں میرے علی، بات ایسی ڈھکی چھپی کیا ہے، سب کے مشکل کشا
ڈھکی چھپی کیا ہے شک اگر ہے پکار کر دیکھو ہاتھ کنگن کو عارضی کیا ہے سب صلوات سورہ فاتحہ اور صلوات اے دوستوں حیدر کی شہادت کا بیان ہے دوستوں حیدر کی شہادت کا بیان ہے ماتم کی ہے یہ فصل کے ماہ رمضان کوہرام کہیں ہے کہیں محشر کا سما ہے ہلتے ہیں فلک عرش پہ بے شور فغاں ہے جبریل بھی بیتاب ہے استاد کے غام میں احمد بھی بکا کرتے ہیں داماد کے غم میں احمد بھی بکا کرتے ہیں داماد کے غم میں سر پیٹوں کے مسجد میں گرا تاج امامہ تربت سے نکل آئی ہیں خاتون قیامہ وہ صبح شب قدر وہ ہنگام عبادت روزے پہ وہ روزہ وہ سر پاک پہ زر جلاد نے کس وقت ستایا ہے علی کو محراب عبادت میں غشایا ہے علی کو محراب عبادت میں غشایا ہے علی کو مسجد میں قیامت ہوئی شیعوں کی بکا سے روتے ہوئے جب آئے محمد کے نواسے لپٹے کبھی شیعوں سے کبھی شیر خدا سے باندھا کبھی رومال سر شاہ خدا چلائے یہ کیا رنگ ہوا جاتا ہے بابا تھمتا ہے نہ خون اور نہ ہوش آتا ہے بابا تھمتا ہے نہ خون اور نہ ہوش آتا ہے القصہ کے سادات جو گھبرائے حرم میں اغلب تھا کہ زینب کو
غشا جائے حرم میں، فرزند حزین لاش پہ در لائے حرم میں، کس شان سے زرغا میں خدا آئے حرم میں، صبتین نبی آپ کا سر تھامے ہوئے تھے، عباس علمدار کمر تھامے ہوئے تھے، عباس علمدار کمر تھامے ہوئے تھے، لا کر شہ مرداں کو جو حجرے میں لٹایا، اس درجہ بڑا ذوف کے آخر کو غشایا، سر پیٹ کے کب زینب مضطر نے سنایا، کیا آپ پہ گزری نا یہ بیٹی کو بتائے، گھر آنے نہ پائے تھے کہ غش کر گئے بابا، اس آپ کے صدمے سے تو ہم مر گئے بابا، اس آپ کے صدمے سے تو ہم مر گئے بابا، اے دوستوں حیدر کی صلی علی محمد۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جو لوگ پیچھے ہیں تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، آگے بہت لوگ آنے والے ہیں اور مجلس کا ماحول بھی اچھا بن جائے گا۔ جو بھی پلیز موو فارورڈ ایز مچ ایز یو کین، کم کلوزر ٹو دا ممبر، اور محمد آل محمد صلی علی محمد۔ چند اعلانات ہیں، ایک تو یہ کہ آج دعا افطار کے بعد ہوگی، کیونکہ قرآن کا سلسلہ آج نہیں ہو رہا ہے، تو افطار کے بعد دعا افتتاح ہوگی۔ مجلس کے بعد تابوت برآمد ہوگا، جلوس باہر جائے گا، اور اب رات مغرب کی نماز تک سینہ زنی ماتم کرتے رہیں گے۔ بڑا ہی قیامت کا دن ہے اور ہم شکر گزار ہیں بارگاہ امام میں کہ ہماری 4 دنوں کی جو مجلس بدھ سے شروع ہوئی تھی آج اختتام پہ ہے، اور قبلہ افسان نقوی صاحب نے بہت ہی اچھی خطابت کی ہے، اور ان کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ بارگاہ امام دعا ہے کہ اللہ کو سلامت رکھے، صحت کے ساتھ اور بہتر انداز سے یہ کرتے رہیں۔ حضرات، آج جب کہ شہادت کا دن ہے تو دل گھٹتا ہے کہ اہل بیت کے ساتھ صرف زہر نہیں دی گئی، صرف ضربت نہیں لگائی گئی، صرف شہید نہیں کیا گیا، بلکہ تاریخ اسلام نے بھی اتنا ظلم کیا ہے۔ جو کاتب وحی تھا امام علی، وہ امیر شام کے نام کر دیا۔ جو صدیق اکبر تھا، مولا علی نے خود کہا کہ میں صدیق اکبر، اس کو ایک جھوٹے فتح کے جھوٹے کے نام کر دیا۔ فاروق اعظم، مولا علی نے کہا ہے میں خود تھا، وہ احد کے بھاگے ہوئے ایک انسان کو دے دیا، اور غنی جو سب سے بڑے غنی مولا علی تھے، وہ لقب کسی اور کو غنی کے ساتھ کر دیا۔ اس سے پہلے کہ قبلہ کو زحمت کو 4 مسئلے سماعت فرمائیے گا، اور مولا علی کو فاقہ کش کہا اس تاریخ۔ کیوں چلے آتے تھے سائل ایک فاقہ کش کے گھر، کیوں چلے آتے تھے سائل ایک فاقہ کش کے گھر،
کیا مدینے بھر میں دروازہ کھلا کوئی نہ تھا؟ کیا مدینے بھر میں دروازہ کھلا کوئی نہ تھا؟ اے روایت کے اسیروں لو روایت کی خبر، اے روایت کے اسیروں لو روایت کی خبر، سب غنی تھے کام کے، حاجت روا کوئی نہ تھا، حاجت روا کوئی نہ تھا۔ ایک بار آواز بلند سے صلوات بھیجیں اور استقبال کریں قبلہ کا منبر کے لیے پر محمد و آل محمد صلوات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ فاتح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد۔ درود پڑھ لیجیے گا محمد و علی محمد، صلی علی محمد و علی محمد۔ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب۔ صلوات محمد وعلى صلی علی محمد وعلى محمد۔ دعا ہے رب کائنات بسط ذکر محمد وعلى محمد اس فرش عزا کا بچھایا جانا، منتظمین کی یہ کاوش، اسپانسر حضرات کی محنت، آپ تمام دوستان کی شرکت، پروردگار ہماری اس قلیل سی کاوش کو اپنی بارگاہ میں کثیر شمار فرما۔ ذکر آل محمد کے صدقے میں جو بھی نیک دلی شرعی حاجات مومنین کے دلوں میں موجود ہیں، پروردگار انہیں قبول و منظور فرما۔ آل محمد کے ذکر کے صدقے میں سبھی مومنین کے رزق، عزت، دولت، علم، فہم، شعور، صحت میں برکت عطا فرما۔ پاکستان، افغانستان، یمن، بحرین، شام، عراق، اردن، سعودیہ، لبنان، مصر، ملائیشیا، انڈونیشیا سمیت نائجیریا سمیت جتنے ممالک میں مومنین مشکلات کا شکار ہے، پروردگار ان کے جان و مال، عزت و ناموس کو محفوظ فرما۔ دشمنان مکتب محمد و آل محمد اگر قابل اصلاح و ہدایت ہے، پروردگار انہیں ہدایت عطا فرما۔ قابل ہدایت نہیں ہے تو نیست و نابود فرما۔ پروردگار امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور جلد فرما۔ ہم سب کو معصوم کی سپاہ میں شمار فرمائے۔ ہم سب کو سیرت محمد و آل محمد پڑھنے، سمجھنے، اپنی ذات اور گھرانے پہ نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار اس دین آل محمد کو، اس عزائے آل محمد کو، اس مودت و عشق آل محمد کو تا صبح قیامت ہماری نسلوں میں جاری و ساری فرمائے۔ ہمارا خاتمہ بالحق بالخیر دین محمد و آل محمد پہ قرار فرمائے، اور آخرت میں سبھی مرحومین سمیت ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد سے بہرمند فرمائے۔ ایک باواز بلند درود پڑھ لیں محمد و آل محمد، صلی اللہ محمد و آل محمد۔ اجازت ہے جی بات کا آغاز کیا جائے۔ حضرات سامعین،
میں انتہائی ممنون و مشکور ہوں ادارے کی انتظامیہ کا کہ ان انتہائی اہم شبوں میں، اہم ایام میں آپ حضرات کے ساتھ مل کے ذکر محمد و آل محمد کا یہ وسیلہ ان کی وجہ سے بنا، آپ حضرات کی زیارت ہوئی۔ پروردگار عالم اس ادارے کو انشاءاللہ تا صبح قیامت ذکر محمد و آل محمد کی اشاعت کا وسیلہ قرار دے انشاءاللہ۔ اس سے وابستہ جتنے بھی مومنین ہیں ان کی توفیقات حسنہ میں اضافہ عطا فرمائے۔ ان سبھی کی صحت و سلامتی کے لیے ایک باواز بلند درود پڑھنا، محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ علم اور ہدایت کے عنوان سے یہ آج کی ہماری چوتھی اور آخری نشست ہے۔ جو مطالب گزشتہ 3 شبوں میں آپ حضرات کے گوش گزار کیے، یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی خاکہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہوگا۔ عرض یہ کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے علم اور ہدایت کا ایسا لطیف تعلق رکھا ہے کہ ہادی کائنات کی جو صفت حسنہ ہمارے سامنے واضح فرمائی ہے، جو اس کی پہلی دلیل قرار دی ہے، وہ صفت علم کو قرار دی اور علم کو باعث طاقت قرار دیا۔ ہم نے دیکھا کہ آصف بن برقیہ وسیلہ علم کے ذریعے سے ظاہری جسمانی شجاعت کی بنیاد پر نہیں، جسمانی طاقت کی بنیاد پر نہیں، بلکہ علم کی بنیاد پر اللہ نے اسے ولایت عطا کر رکھی، اسے طاقت عطا کر رکھی۔ اس کا مطلب ہے علم اور ہدایت، علم اور ہادی خدا کا جو ساتھ ہے وہ بڑا کامل ہے۔ یعنی جس وجود سے لگی ہوئی زبان آسماں کے راستے بتائے گی، اسی وجود سے لگا ہاتھ اشارہ کرے گا تو سورج پلٹ کر آ جائے گا، کیونکہ علم باعث طاقت ہے۔ علم کو اللہ نے ہادی کائنات کی طاقت بنا کر پیش کیا۔ علم بنیادی طور پہ طاقت ہے ہادی خدا کے لیے، لہٰذا یقیناً قلعہ خیبر کا دروازہ ایک عام انسان نہیں اٹھا سکتا۔ جسے کھولنے کے لیے 60-70 افراد چاہیے، اسے اٹھانے کے لیے بھی 60-70 نہیں، 100-150 افراد چاہیے، مگر وہی وہ باب اٹھائے گا جو باب مدینۃ العلم ہو، کیونکہ علم تھا۔ اللہ صلی علی محمد و آل محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں صاحبان؟ میں آپ کی توجہ لینے کے لیے چھوٹے چھوٹے جملے عرض کر رہا ہوں کہ یہ کمال ہے کہ علم کو اللہ نے ہادی کی طاقت بنا کر پیش کیا۔ یہی وجہ ہے کل کی شب میں بھی اور اس سے پیوستہ شب میں جو ہمارا ذکر گفتگو چل رہا تھا کہ پروردگار عالم نے سب سے پہلی صفت علم ہی دکھائی۔ جیسے ہی ملائکہ نے اعتراض کیا، ملائکہ نے اس کے کردار پر اعتراض کیا تھا، انسان کے اعمال پر اعتراض کیا تھا، مگر اللہ رب العزت نے انہیں صفت علم کا اظہار کیا۔ یاد رکھو جسے میں بنانے جا رہا ہوں یہ علم میں بالا تر ہے۔ جب علم میں کامل ہوگا تو وجود میں بھی کامل ہوگا، جب علم میں کامل ہوگا تو ہر صفت حسنہ میں کامل ہوگا۔ لہٰذا علم اور کمال یہ دیکھیے۔ اچھا یہ جملہ شاید میں اس کی وضاحت نہ کر سکوں، مجھے آگے بڑھنا کیونکہ بہرحال آخری لمحات ہیں، آگے بڑھنا ہے، مگر یہ جو لوگ معاملات کو سمجھتے ہیں انہیں لطف آئے گا انشاءاللہ، شاید میں زیادہ وضاحت نہ کر سکوں۔ کمال دیکھیں جہاں ہماری بات تمام ہوئی، شیطان ملعون نے علم کا جب معاملہ چل رہا تھا، ملائکہ نے اعتراض کیا، یہ بھی وہی کہیں ہے۔ جب اللہ رب العزت نے علم آدم کا اظہار کیا، یہ بھی وہی کہیں ہے۔ اس نے وہاں کوئی اعتراض نہیں کیا۔ ملائکہ نے تو کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یہ نہیں بولا، یہ خاموش رہا۔ اس نے علم معصوم کو تسلیم کر لیا، مگر اپنے اوپر خلیفہ تسلیم نہیں کیا۔ اب پتہ چلا یہ بھی شیطنت ہے، یہ بھی شیطان صفت ہونے کی دلیل ہے، یا یہ تعلیمات شیطان ہیں کہ معصوم کے علم کو مان لو مگر پہلا اپنے پہ خلیفہ نہ مانو۔ توجہ فرما رہے یار بابا سے بلند مل کے درود پڑھ لے، محمد و آل محمد صلی علیہ محمد و آل محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں صاحبان؟ علم کو تسلیم کر لینا ہے مگر اپنے اوپر خلیفہ نہیں اللہ کی طرف سے تسلیم کرنا۔
حضور یاد رکھیں جب علم میں کوئی بالا تر ہے تو ہدایت بھی بس اسی کا ہے. اگر آپ علم کو تسلیم کر لیں تو اس کے بعد ممکن نہیں ہے عالم آپ کسی اور کو مانیں، اطاعت آپ کسی اور کو. علم اور ہادی کا خدا نے تعلق ظاہر کیا ہے، لہٰذا جو در علم ہے، جو باب مدینہ تو العلم ہے، اس کے ہوتے کہیں اور ہدایت کا باب کھل ہی نہیں سکتا. یہی مزاج قرآن. میں بہت تیزی سے بھی اگر آگے بڑھوں تو بڑا لطیف، آپ نے مجالس میں اس کا ریفرنس سنا ہوگا، سورہ مبارکہ بقرہ. پروردگار عالم نے معیار بتایا. دیکھیں علم اور ہدایت کا تعلق کتنا حسین اور سنگین ہے. بنی اسرائیل، جناب شمائل پیغمبر ہیں، بنی اسرائیل کا معاملہ ہے حاکم بنانا. اب دیکھیں ان آیات میں اللہ نے عوام کی بھی مینٹیلٹی بتائی ہے، امت کس انداز میں سوچتی ہے، مگر پروردگار کے فیصلے کیا ہوتے ہیں. معاملہ تھا حاکم بنانا تھا، حکمران بنانا تھا. فرمایا ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ نے طالوت کو تم پر حکمران قرار دیا. اللہ نے طالوت کو تم پر حکمرانی عطا کی. قال ان یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک ولم یؤت سعۃ من المال. امت کہنے لگی یہ طالوت کیسے بن گیا ہمارے اوپر، طالوت کو خدا کیسے بنائے گا، اس کے پاس تو مال نہیں ہے، ہمارے پاس مال بہت زیادہ ہے. توجہ فرما رہے ہیں جی. حضور قرآن صرف معیار دیتا ہے. قرآن کو کوئی شوق نہیں گزشتہ لوگوں کی کہانیاں سنانے کا. خدا ماضی کے آئینے میں حال کا تعین کرتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں جی. پروردگار نے بتایا دیکھو لوگوں کی سائیکالوجی کیا ہوتی ہے، لوگوں کی کس طرح کا ذہن ہوتا ہے. یہ گھر کا ٹوٹا سامان نبی کو دینے والے کو بھی حکمراں تسلیم کر لیتے ہیں، جبکہ مال معیار نہیں ہے. معیار کیا؟ آپ نے فرمایا پروردگار ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ نے اسے چنا ہے تم پہ. وزاد بسطۃ فی العلم والجسم، اور اللہ نے اسے علم میں اور شجاعت تم سے زیادہ عطا کی. جسم، طاقت اور قدرت اور علم، پہلے علم پھر قدرت کا ذکر. اللہ نے اسے علم اور قدرت تم سے زیادہ عطا کی. اس کا مطلب یہ ہے معیار قرآن کہ وہ آگے آئے گا، وہ لیڈ کرے گا جس میں مال ہو یا نہ ہو، اس کے پاس لشکر ہو یا نہ ہو، اس کے پاس جاگیریں ہو یا نہ ہو، مگر اللہ اسے صفت علم سے مزین کر دے. حق اس کا بنتا ہے. اور فوراً ہی ساتھ خالی علم نہیں والجسم کی بات کریں. اللہ نے اسے طاقت بھی تم سے زیادہ عطا کی ہے. لیجئے لطیف مجمع ہے، لطیف سماعتیں ہیں، یہ بات ضائع ہی نہیں ہو سکتی ہے. حضور ایک بات تو طے ہو گئی، جہاں علم اور جسم، علم اور شجاعت مل جائے گی، یہ کامل پیکج ہادی خدا کا ہے. جہاں علم یعنی جسے بھی مانے، مگر یہ دیکھ لیں ان دو صفتوں میں اسے درجہ کمال پر ہونا چاہیے. علم کے معاملے میں بھی، شجاعت کے معاملے میں بھی. اور یہ دونوں ہم سے نہ لے، خدا سے لے. توجہ فرما رہے ہیں جی. بس اب جملہ ضائع نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے اللہ نے جب اپنا کامل ترین ہادی بھیجا نا، اس نے آتے ساتھ نبی کے ہاتھوں پہ قرآن پڑھ کر بتایا یہاں سے نہیں سیکھا، وہاں سے لے کر آ رہا ہوں. اور کلہ اجدر کو چیر کے بتایا شجاعت بھی اللہ سے لے کے آ رہا ہوں. یا اللہ صلی علی محمد وعجل. توجہ فرما رہے ہیں سر. اچھا زحمت نہ محسوس کریں تو دوستان اٹھ کر آگے تشریف لے آئیں. آگے بہت جگہ خالی پڑی ہے، نہیں تو دوستوں کو پیچھے تک بیٹھنا پڑے گا. آگے تشریف لیں، اٹھ کر آگے تشریف لے آئیں، درود پڑھتے ہوئے محمد و آل محمد. زحمت فرمائیں، اٹھ کے آگے تشریف لے آئیں. تھوڑی تھوڑی زحمت فرمائیں، بہت جگہ آگے خالی پڑی ہوئی ہے. دوستان درود پڑھتے ہوئے آگے تشریف لے آئیں. جزاک اللہ. پیچھے موجود دوستوں سے گزارش ہے آگے تشریف لے آئیں، درود پڑھتے ہوئے محمد و آل محمد کی ذات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. اللہم صلی علی
محمد محمد وعجل فرج. توجہ ہے دوستان، بات پہنچ رہی ہے حضور. تو حضور جو ہادی کائنات ہے وہ علم اور شجاعت دونوں چیزوں کا اظہار ہے. تو جہاں علم ہے وہیں ہدایت ہے، جہاں علم ہے یہی صفت ہے ہادی خدا، یہی پہچان ہے ہادی خدا. مولا امیر اور قرآن کا ربط اللہ رب العزت نے دنیا میں آتے ساتھ یہ مظہر دکھا دیا، تاکہ دیکھ لو علی نے یہاں سے نہیں سیکھا ہے، علی یہاں سے نہیں سیکھ رہا، جہاں سے مدینہ العلم آیا ہے وہیں سے باب مدینہ العلم آیا. جو ماخذ رسالت کا ہے وہی ماخذ ولایت کا ہے، جو ابتدا نبوت و رسالت کی ہے وہی اماجگاہ اور ابتدا ولایت علی ابن ابی طالب کی. توجہ فرما رہے ہیں، یہ ربط اتنا اسٹرانگ ہے. چلے میں ایک عارف کا جملہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حضرت آیت اللہ جوادی عاملی، آپ نے نام سن رکھا ہوگا حضرت آیت اللہ جوادی عاملی. اس وقت عصر حاضر میں جو شیعہ محققین میں جو بڑے اعلیٰ پائے کی شخصیت ہے وہ آیت اللہ جوادی عاملی میرے فیوریٹ رائٹرز میں سے ہیں. انتہائی خوبصورت، اور آپ کے قلم کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں فضائل کی چاشنی بہت رہتی ہے. کیا کمال عارف شخصیت ہے. انہوں نے کتاب لکھی، عنوان ہی اتنا خوبصورت ہے کہ کم از کم ایک مومن کا دل خوش ہو جائے. عنوان کیا کتاب چاہ ہے کہ اتنی بڑی کتاب نہیں ہے، کتاب چاہ ہے علی مظہر اسمائی حسنائی الہی. توجہ فرما رہے ہیں، پروردگار علماء کا سایہ ہمارے مکتب پہ سلامت رکھے انشاءاللہ. کیا خوبصورت عنوان ہے، علی مظہر اسمائی حسنائی الہی. اس میں وہ مولا امیر المومنین کی صفات بیان کرتے ہیں. انہوں نے الفاظ دیکھیں، الفاظ کی بھی عارف کے جملے بہر العارف لے ہوتے ہیں. میرے کلام کی وہی اوقات ہے جو میری ذات کی اوقات ہے، مگر عارف کے کلام کی وہ حیثیت ہے جو شان ان کے عظمت، ان کے فکر کی جو شان ہے، جو ان کی عظمت کی شان ہے، جو ان کے کردار کی شان ہے. فرماتے ہیں انہوں نے دو الفاظ مولا امیر کے لیے استعمال کیے، دو مختلف ٹرم. فرماتے ہیں علی ہمتائی جہان آفرینش است. پھر فرماتے ہیں علی ہمتائی قرآن کریم است. اب ذرا دیکھیے گا عارف کے جملوں میں کتنی طاقت ہوتی ہے. فرماتے ہیں علی اس جہان ظاہر کا ہمسر ہے. اجازت ہے میں مولا کے کچھ فضائل آپ کو پیش کروں گا، مگر جا کے سنیں گے انشاءاللہ. رحمت فرمائیں گے یار حضور کچھ فضائل عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اگر توجہ ہو آپ ذرا. فرماتے ہیں علی اس جہان ظاہر کا ہمسر ہے. پھر دوسرے جملے فرماتے ہیں علی قرآن کا ہمسر ہے. ہمسر تو پہچانتے ہیں نا حضور. فرماتے ہیں علی اس جہان، چلیں پہلے جملے پہ لطف آئے گا میں آپ کی توجہ لینے کے لیے، پھر اپنے موضوع سے مربوط ہوں گا. علی اس جہان ظاہر کا ہمسر ہے. علی جہان ظاہر کا ہمسر ہے. معنی کیا ہے؟ تشریح دیکھیں کتنی حسین ہوتی ہے. خدا کی قسم اگر میں پہنچا پایا تو فضائل امیر کا لطف آ جائے گا. فرماتے ہیں جیسا یہ جہان کامل ہے نا ویسی ذات علی کامل ہے. نہیں شاید میں بات کی وضاحت نہیں کر سکتا. دیکھیں دنیا کے کسی مذہب سے تعلق ہو، انسان جب اس جہاں میں غور کرتا ہے نا ہمیشہ اس جہاں کا قصیدہ پڑھتا دکھائی دیتا ہے، کبھی تنقید نہیں کر پاتا. آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پر معروف ہے نا نیچر پرفیکٹ ہے، فطرت قدرت کامل ہے. کبھی کسی نے اعتراض کیا کہ یہ سورج گول ٹھیک نہیں ہے، چکور ہوتا تو زیادہ بہتر تھا. یہ چاند ایک ہے، نہیں اچھی بات نہیں، گزارا نہیں ہو رہا، اگر دو ہوتے نا تو زیادہ بہتر تھا. کبھی کسی نے اس جہان پہ تنقید کی؟ نہیں. جہان کی بناوٹ پہ کوئی تنقید نہیں. کیوں؟ اس پہ جتنا غور کرتے چلے جاؤ قدرت کی پرفیکشن اتنی ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے. فرماتے ہیں مثل جہاں علی ابن ابی طالب 1400 سال سے اہل فکر غور کر رہے ہیں، جس رخ سے دیکھو علی کامل ہی دکھائی دیتے ہیں. یا اللہم صلی علی محمد وعلی. توجہ فرما رہے ہیں صاحبان، زحمت کریں گے نا میرے ساتھ، میں کچھ فضائل عرض کروں مولا امیر. فرماتے ہیں یہ مولا امیر کا کمال دیکھیں، جس رخ سے دیکھیں گے آپ کو پرفیکٹ دکھائی دے. جس رخ سے دیکھ لیں، ایک طالب علم کے اینگل سے دیکھ لیں، ایک زاہد زہد کے حوالے سے دیکھ لیں، ایک عابد عبادت کے رخ سے دیکھ لیں،
ایک صادق صدق کے حوالے سے دیکھ لے، ایک شجاعت کے حوالے سے دیکھ لے، جو جس رخ سے جیسا مولا امیر کو دیکھے گا، مولا امیر میں پرفیکشن ہی نظر آئے گی اسے۔ توجہ ہے جی؟ علی جہاں کا ہمسر، معنی کیا ہے حضور؟ اس جہاں کی ایک بڑی حسین بات، ابھی تو سائنس نے بھی بات واضح کر دی ہے، یہ جہان بن چکا نہیں ہے، یہ جہان کہیں اینڈ نہیں ہو گیا ہوا۔ فکر انسانی اس میں جتنا غور کر رہی ہے، پتہ چل رہا ہے یہ تو بنتا چلا جا رہا ہے، یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، لگتا ہے کہ یہ جہاں نا تمام ہے شاید۔ دوسرا مصرع میں نے مکمل کروا دیا تاکہ معاملہ وہ بھی نہ روزے کے حوالے سے بھی کوئی مسئلہ نہ رہے۔ شعر کا توجہ فرما رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ صدائے کن فیکون آتی چلی جا رہی ہے، یہ جہاں پھیلتا ہے، بگ بینگ تھیوری نے بھی بتا دیا زمانے کو، یہ جہاں بنتا چلا جا رہا ہے، یہ ہر لمحے ایکسپینڈ ہوتا چلا جا رہا ہے، یہ جہاں ابھی مکمل نہیں ہوا، یہ جہاں بڑھتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ یہ خالق کامل کی قدرت گری ہے، لہٰذا یہ ہر لمحے پھیلتا چلا جا رہا ہے، اس کی قدرت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ فرماتے ہیں علی کائنات کا ہمسر ہے، 1400 سال سے دنیا فضائل علی میں غوطہ زن ہے، علی کے فضائل کامل نہیں ہو رہے، علی کے فضائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں حضرات، جیسے اس جہاں کا کوئی کنارہ نہیں ملتا، ویسے فضائل امیر کی کوئی حد نہیں ملتی۔ توجہ ہے جی؟ کیونکہ ساتھ میں انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، اور وہ مجھے آغا کا وہ ٹرم ہی بڑی خوبصورت انہوں نے جو استعمال کی، بڑا لطف ہے۔ فرماتے ہیں علی اسارہ جہان آفرین نشست، علی اس کائنات کا ماحصل ہے، علی اس کائنات کا نچوڑ ہے، علی اس کائنات کا نچوڑ ہے، بطور کثرت منشور است ولی بطور وحدت ملفوف است۔ علی ایک رخ سے دیکھو تو اپنی کثرت میں واضح ہی بہت ہے، نشر شدہ ہے علی ابن ابی طالب، علی کے فضائل نشر شدہ ہیں، ہر رخ میں ہر جگہ آپ کو علی نظر آئے گا، ولی بطور وحدت ملفوف است، مگر یہ کمال ذات گرامی یہ علی ہے، ایک رخ سے منشور ہے، نشر شدہ ہے، اور دوسرے رخ سے دیکھو تو علی ملفوف ہے، بطور وحدت ملفوف است، بطور کثرت علی ہر جگہ نظر آئیں گے، بطور وحدت علی چھپے ہوئے، علی مخفی۔ اب دیکھیں ایک عارف کی بات ہے، میری تو ضرورت ہی نہیں ہے کہ میں ایکسپلین کر سکوں، اگر اجازت دیں میں کچھ زحمت کرنے کی کوشش کروں۔ انہوں نے جو لفظ استعمال کیا نا، بطور وحدت ملفوف است، ملفوف آپ کہتے ہیں نا کوئی شے لفافے میں ہے، بڑی آسانی سے میں عرض کر رہا ہوں، لفافے میں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چھپی ہوئی۔ ملفوف یعنی جو چاروں طرف سے چھپی ہوئی ہو۔ بات پہنچ رہی ہے عزیزان؟ جب آپ کہتے ہیں کوئی چیز لفافے میں ہے یعنی کہ وہ چھپی ہوئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں علی ابن ابی طالب، ایک طرف یہ کائنات کا ہمسر، اس کے فضائل اتنے نشر شدہ ہیں کہ پوری کائنات میں آپ کو علی کے فضائل نظر آئیں گے، ہر جگہ مولا امیر کو وضاحت حاصل ہے۔ آپ 1400 سال سے علی کے ذکر سن رہے ہیں، علی کے فضائل ناتمام ہیں، علی کے فضائل کی کوئی حد نہیں آ رہی ہے، یہ رخ ہے ایک علی کا، مگر فرماتے علی کا ایک یہ رخ بھی ہے، علی بطور وحدت ملفوف ہے، علی چھپا ہوا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے حضور؟ ایک پھیلا بھی ہوا ہے اس میں بھی علی ہے، اور چھپا ہوا ہے وہ بھی علی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ سادی سی مثال دوں، آپ یہ باہر درخت لگے ہوئے ہیں، یہ اتنے بڑے بڑے درخت، اتنا تنا، اتنا عظیم تنا ہے، اس میں عظیم شاخیں ہیں، ان شاخوں سے پتے جڑے ہوئے ہیں، اس کا پھیلاؤ اور گھیراؤ بہت عظیم ہے، یہ سب کچھ ہے، مگر ایک بیج ہے، ایک بیج ہے جسے لگایا تھا، مگر اب شاخیں ہیں، تنا ہے، یہ پتے ہیں، یہ اتنا پھیلاؤ ہے، پھل ہے، پھول ہے، یہ سب اس بیج میں ہے کہ نہیں؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ تھوڑا میرا ساتھ دیجئے گا نا، اس بیج میں ہے کہ نہیں؟ اگر اس بیج میں یہ سب کچھ نہیں تھا تو باہر کیسے آیا؟ توجہ ہے ادھر محترم؟
اس کا مطلب ہے وہ جو کچھ بیج میں تھا وہی پھیل رہا ہے، یا جو پھیلا ہے وہ بیج میں ہے۔ بات پہنچ رہی ہے حضور؟ فرما رہے علی کا معاملہ یہ ہے کہ ایک رخ سے دیکھو، قرآن میں بھی علی، حدیث میں بھی علی، فلسفے میں بھی علی، منطق میں بھی علی، تاریخ میں بھی علی، فضائل میں بھی علی، مسائل میں بھی علی، ہر جگہ علی ملتے ہیں، پوری کائنات عظمت میں علی ہے۔ اور ذرا دوسرے رخ سے دیکھو، انا نقطہ تحت الباء، وہ جو کچھ علی ہے وہ ایک نقطے میں بھی سما کے آ گیا۔ یا اللہم صلی محمد وعلی محمد وعجل فرج۔ توجہ فرما رہے ہیں صاحب؟ یعنی کمال یہ دیکھیں کہ جو علی ابن ابی طالب ایک طرف اس حد تک نشر شدہ ہے کہ ہر عظمت میں علی جھلکتے ہیں، وہی علی ایک نقطہ با میں بھی سمایا ہوا۔ یعنی اندازہ کریں یہ کمال علی ابن ابی طالب ہے۔ سمٹنے پہ آتے ہیں تو ایک نقطے میں سمٹ جاتے ہیں، اور پھیلنے پر آتے ہیں تو پیغمبر فرماتے ہیں ساری دنیا کے درختوں کے قلم بنا لو، سارے سمندروں کی سیاہی بنا لو، اور میرے بھائی علی کے فضائل لکھنے بیٹھو تو علی کے فضائل تمام ہی نہیں ہو سکتے۔ توجہ ہے؟ اور یہ دیکھیں، سمندر کو کوزے میں بند کرنا یہ محاورتاً تو ٹھیک ہے، عملاً ناممکن ہے یہ، مگر کمال کلام امیر ہے کہ پھیلنے پر آتے ہیں جہاں میں بدل جاتے ہیں، سمٹنے پر آتے ہیں ایک اپنے آپ کو ایک نقطے میں سمیٹ لیتے ہیں۔ اور میں تو یہ عرض کرتا ہوں یہ نقطے میں علی نے جو خود کو سمیٹ دیا یہ علی ہی کا اعجاز ہے، اور یہ جو 1400 سال سے فضائل امیر پڑھے جا رہے ہیں یہ تو ابھی نقطے کے فضائل ہیں۔ اللہ جانے کائنات علی کتنی وسیع و عریض ہے۔ جزاک اللہ، اللہ صلی علی محمد وعلی۔ توجہ فرما رہے ہیں صاحب؟ اور دوسرا فرماتے ہیں علی ہمتائی قرآن کریم، علی ہمسر قرآن۔ یہ الفاظ بھی انہوں نے استعمال کی، ایک دوسری ٹرم بھی استعمال کی، فرمایا علی کف قرآن است، قرآن و ہر حقیقت دیگر کے معدل آن باشد است، ما سے غیر طاہر ممنوع است۔ فرماتے ہیں قرآن علی کا کف ہے، علی کف قرآن ہے۔ قرآن اور ہر وہ حقیقت جو قرآن جیسی ہے وہ غیر طاہر کے لیے ممنوع ہے کہ اسے چھو لے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ایک عارف کے جملے آپ کے سامنے پیش کریں۔ کف ہے، اب یہ جو لفظ کف ہے نا، اس سے کوئی اور مکتب آشنا ہو یا نہ ہو، جنہیں مجلس سے سننے کی عادت ہے نا، ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ لفظ کف کو پہچانا۔ توجہ فرما رہے ہیں حضور؟ ایسا کیا ممکن ہے؟ رسول خدا نے فرمایا نا، لولا ان تبارک و تعالی، یہ اصول کافی کی حدیث ہے، لولا ان تبارک و تعالی خلق امیر المومنین لفاطمہ ما کان لہا کفوا علی ظہر الارض من آدم و دون، اگر اللہ خلق نہ کرتا جناب امیر کو واسطے فاطمہ کے تو فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا۔ توجہ فرما رہے ہیں حضور؟ سن رکھی ہے نا حدیث؟ علماء نے بتایا کہ کف ہر حوالے سے برابر، ہر حوالے سے ایک جیسے۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ یہ کف جو شرط ہے یہ صرف جناب علی و بطول کے لیے تھی، باقی زمانے میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا ایک دوسرے کا کف۔ یہ علی و بطول کا خاصہ تھا، وہ کف تھے ایک دوسرے کے۔ اگر علی خلق نہ ہوتے تو آدم اور غیر اولاد آدم میں سیدہ کا کوئی کف نہ ہوتا۔ پتا چلا کف کیا ہے جو ہر حوالے سے برابر ہو۔ اسی لیے میں عرض کرتا ہوں یہ اللہ نے علی کے نہیں جناب زہرا کے فضائل پڑھے۔ توجہ ہے جی؟ کیونکہ معاملہ یہ ہے اتنے عصمت کے پردے جناب سیدہ پہ پڑے ہوئے تھے کہ یہ آسی نگاہیں اس کے پار جا ہی نہیں سکتی تھی، اور ذکر فضائل کے لیے لازم ہے کہ دیکھے تو جائیں، سنا تو جائے، مگر وہاں عصمت کے پردے پڑے ہوئے تھے۔ علم کسی کا تب ظاہر ہوتا ہے جب منبر پر آئے، شجاعت تب ظاہر ہوتی ہے میدان میں جائے،
فکر تب ظاہر ہوتی ہے منصب قضاوت پر آئے، پر عصمت اتنے سیدہ پہ عصمت کے پردے تھے کہ نگاہیں پار نہیں جاتی تھی۔ رسول نے فضائل زہرا پڑھنے کے لیے مسئلہ حل کر دیا، فرمایا علی کف قرآن ہے، علم زہرا پہچاننا ہے، علی کو ممبر سلونی پہ دیکھ لو۔ تم نے شجاعت زہرا پہچاننی ہے، علی کو کارزار میں دیکھ لو۔ تم نے فہم زہرا پہچاننا ہے، علی کو منصب قضاوت پہ دیکھ لو۔ یعنی دیکھتے مرتضیٰ کو چلے جاؤ، پہچانتے زہرا کو چلے جاؤ۔ جزاک اللہ صلی اللہ محمد جزاک اللہ صلی اللہ محمد محمد وعجل۔ توجہ ہے دوستان، میرے ساتھ ہیں کہ نہیں جی؟ حضور کمال یہ دیکھیں، فرمایا علی جو ہے نا، علی قرآن کا کف ہے، علی قرآن کا کف ہے، یعنی وہی ہدایت ہے جسے ملفوظی صورت میں دیکھنا ہے تو قرآن کریم کھول لو، اگر وجودی صورت میں دیکھنا ہے ذات گرامی علی کے چہرے پر دیکھ لو۔ توجہ ہے جی؟ یعنی حقیقت ایک ہی ہے، بس ایک جگہ الفاظ میں ڈھلی ہوئی ہے، دوسری جگہ وجود میں ڈھلی ہوئی، یعنی کامل علی ابن ابی طالب کی ذات کو وہی اہمیت، وہی کمال حاصل ہے جو قرآن کو حاصل ہے۔ علی قرآن کا ہمسر ہے، علی ابن ابی طالب، اور فوراً ہی فرما دیا کہ قرآن و ہر حقیقت دیگر کہ معدل عام باشد از تماس غیر طاہر ممنوع از، فرماتے ہیں قرآن اور ہر وہ حقیقت جو قرآن جیسی ہو، از تماس غیر طاہر ممنوع از، غیر طاہر جسے طہارت حاصل نہیں ہے وہ اسے چھو بھی نہیں سکتا، لا یمسہ الا المطہر، ساتھ میں انہوں نے آیت بھی لکھ دی کہ نہیں اسے چھو سکتے مگر طاہر۔ فرماتے ہیں یہ کسے چھونے کی بات ہو رہی ہے، یہ کسے چھونے کی بات ہو؟ جس وقت آیت آئی ہے تب بھی قرآن کتابی شکل میں تھوڑی تھا۔ فرماتے ہیں اور یہ جو چھونے کی بات ہے یہ کتاب کی طرف ہے، قرآن کی طرف نہیں ہے۔ فرماتے ہیں یہ جسے کتاب کہہ کے چھونے کی بات ہو رہی ہے یہ صحیفہ وجود سرکار مصطفیٰ ہے، یعنی وحی کی حقیقت کو کوئی مصطفیٰ سے لے ہی نہیں سکتا مگر وہ جو طاہر ہو۔ توجہ ہے؟ علامہ عبدالعلی الحروی کتاب مواعظۃ الحسنہ انتہائی معروف ان کی کتاب ہے، اس میں تو انہوں نے باقاعدہ قرآن کے مختلف وجود بنا کر یہ بات وضاحت سے عرض کی ہے کہ اصلاً جو یہ پروردگار نے فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، اسے چھو بھی نہیں سکتے مگر طاہر، تو اس سے مراد یہ ہے صحیفہ وجود سرکار مصطفیٰ کہ مصطفیٰ سے حقیقت وحی کو، سادے الفاظ میں عرض کروں وہی کیا کہہ رہی ہے، قرآن کیا مفہوم دے رہا ہے، الفاظ قرآن کے معنی اور مطالب کیا ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے، اسے کوئی مصطفیٰ سے اخذ نہیں کر سکتا مگر وہ جس کے وجود کو وہی طہارت حاصل ہو جو وجود سرکار مصطفیٰ کو حاصل ہے۔ اور چونکہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم، چونکہ طہارت آل محمد کے لیے ہے لہٰذا قرآن اور ہدایت کو مصطفیٰ سے اخذ کرنے کی صلاحیت فقط آل محمد کی ذات کو۔ جزاک جزاک لا صلی اللہ۔ توجہ فرما رہے ہیں صاحب، اسی لیے مولا امیر فرماتے ہیں باقیوں کو چھوڑو مجھ سے پوچھو، میں جانتا ہوں کون سی آیت کہاں آئی ہے، کون سی آیت کس کے حق میں آئی ہے، سیاق و سباق کیا ہے، شان نزول کیا ہے، مصداق کون ہے، مخاطب کون ہے، سفر میں کون سی آئی ہے، حضر میں کون سی آئی ہے، مجھ سے پوچھو۔ اور اسی علم و ہدایت کے باب کو رسول خدا نے اس انداز میں کامل کر دیا ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابہ، من اراد العلم فلیات الباب، کسی کو علم چاہیے کھڑکیوں سے جھانکنے کی کوشش نہ کرو، دروازے پر آؤ، دروازے پر آؤ، فلیات الباب، اگر کسی کو علم چاہیے، اب ہر کسی کا اپنا مقدر ہے، اسے مصطفیٰ سے کیا چاہیے؟ توجہ ہے جی؟ جسے حقیقتاً علم کی خواہش ہے، جو علم چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ باب مدینۃ العلم تک آئے۔
توجہ فرما رہے جی، کیونکہ صرف ذات گرامی علی وہ ہے جو بتا سکتی ہے رسول دینا کیا چاہتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں جی. اب دیکھیے یہ بھی بڑا حسین باب ہے، اس پر بھی ایک عارف نے بڑی خوبصورت بحث کی ہے کہ رسول نے خود کو شہر علم اور علی کو دروازہ قرار دیا، جبکہ علم کی کثرت کو جب بھی اظہار کرنا ہونا تو وہ مدینہ نہیں، شہر سے نہیں تشبیہ دیتے، ہمیشہ بحر سے تشبیہ دی جاتی. ہم نے دیکھا ہے ہمیشہ بحر العلوم آپ کے علماء کے القاب بھی ہیں، جب بھی کہا جائے یہ علم ان میں بہت زیادہ ہے تو کہا جاتا ہے یہ بحر علم ہے، یعنی یہ علم کا سمندر ہے. توجہ فرما رہے ہیں. پہلی مجلس میں نے عرض کی، معصوم سے پوچھا گیا مولا یہ آصف بن برقی اور آپ کے علم میں فرق کیا تھا؟ فرمایا 73 میں سے اللہ نے 72 ہمیں دی اسماء اعظم، ایک آصف بن برقیہ کو دیا. مزید وضاحت چاہیے، فرمایا یوں سمجھ لو ہم بحر علم ہیں، اور آصف کے پاس ہماری نسبت فقط اتنا تھا کوئی مچھر اپنے پر کو سمندر کے پانی سے بھگو لے تو جتنا اس کے پر پہ ٹھہر جائے گا بس وہ اتنا ہماری نسبت. تو بحر علم ہمیشہ کثرت علم کی نسبت بحر سے دی جاتی ہے. رسول نے فرمایا انا مدینۃ العلم، بات پہنچ رہی ہے آگے، اور علی میرا دروازہ ہے. فرماتے ہیں کیا وجہ ہے؟ فرماتے ہیں اس کی ایک وجہ ہے، جو کچھ شہر میں ملے وہ بحر میں نہیں ملتا، مگر جو کچھ بحر میں ملے وہ شہر میں مل جاتا. توجہ فرما رہے ہیں جی. فرمایا یہ کاملیت تھی رسول خدا نے. فرمایا میں مدینۃ العلم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اور فرماتے ہیں شہر میں رہنے والے ہم عقیدہ نہیں ہوتے، شہر میں عیسائی بھی رہتے ہیں، یہود بھی رہتے ہیں، ہر مذہب رہتا ہے. یہی وجہ ہے باب اسی کو ہونا چاہیے جو یہ کہہ سکے میرے لیے مسند قضاوت بچھا دو، تورات والوں کو تورات سے جواب دوں گا، اہل زبور کو زبور سے اور اہل قرآن کو قرآن سے جواب. اللہ صلی علیہ محمد اللہ صلی علی محمد. حضرات معذرت چاہتا ہوں، مجھے پیچھے سے حکم کیا جا رہا ہے کہ دوستوں سے گزارش کی جائے کہ آگے آ جائیں. اگر آپ کے سامنے کوئی فاصلہ موجود ہے تو خدا را درود پڑھتے ہوئے آگے تشریف لے آئیں تاکہ پیچھے مومنین آگے آ سکیں. پیچھے بھی جگہ بھر چکی ہے، درود پڑھتے ہوئے آگے اٹھ کر آگے تشریف لے آئیے. تھوڑا سا زحمت فرمائیے آگا، آپ کے آگے بہت ساری کھلی جگہ پڑی ہوئی ہیں تو درود پڑھتے ہوئے آگے آگے تشریف لے آئیے. پیچھے موجود دوستان سے گزارش ہے آگے آ جائیں. یہ رائٹ سائڈ پہ بھی کافی خالی جگہ موجود ہے. درود پڑھتے ہوئے محمد و آل محمد کی ذات پہ آگے تشریف صلی اللہ، اٹھ کر آگے آگے. یہ رائٹ سائڈ پہ بہت ساری جگہ موجود ہے، اس طرف تشریف لے آئیے. درود پڑھتے ہوئے محمد و آل محمد پر آگے تشریف لے. اللہ صلی علی محمد و آل محمد وعلى. پھر بھی درود پڑھ لیجیے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلى. پھر بھی باواز بلند پڑھ لیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. توجہ فرما رہے ہیں صاحب؟ اجازت ہے کہ میں بات کو آگے بڑھوں؟ توجہ ہاتھ میرے ساتھ ہیں کہ نہیں؟ درود پڑھیے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. روزہ تو سبھی کا توجہ ہے جی. چہروں سے پتہ چلنا چاہیے آپ ذکر مولا امیر سن رہے ہیں. مولا امیر کے ذکر کی یہ تاثیر سب سے پہلے چہرے پہ آتی ہے. توجہ ہے جی. علی کا چہروں سے تعلق ہی بہت زیادہ ہے. توجہ فرما رہے ہیں جی. علی ابن ابی طالب کیا ہیں؟ ہمتائی قرآن ہے، اور قرآن کے معنی اور مفاہیم کو کوئی سرکار ختمی مرتبت سے مرکز وحی سے نہیں اخذ کر سکتا مگر وہ ذات گرامی جسے طہارت وہی حاصل ہو جو وجود مصطفیٰ کو حاصل. توجہ فرما رہے ہیں جی. یہ دونوں کا کمال ہے. نہیں میں جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں مگر پوری توجہ چاہوں گا. دیکھیں ایک کمال ہے یہ قرآن اور مولا علی میں نا ایک نسبت اتنی حسین ہے. میں زور نہیں لگانا چاہوں گا، میں چاہوں گا کہ آپ اس کا لطف لیں. قرآن اور مولا امین دونوں ہمسر ہیں نا، دونوں میں لطف ایسا ہے، دونوں میں کمال ایسا ہے. میں عرض کرتا ہوں ان دونوں کا طہارت سے اتنا گہرا تعلق ہے، اتنا گہرا تعلق ہے. اگر طہارت حاصل نہ ہونا یہ دونوں حلق میں ہی اٹکتے ہیں. نہیں بات پہنچے گی تو لطف آئے گا اور دوستان مجھے بتائیں گے کہ انہیں واقعی محسوس ہوا. توجہ ہے جی. یہ چاہے قرآن ہو چاہے نام علی ہو،
ان دونوں کا طہارت اور حلق سے بڑا تعلق ہے. توجہ فرمانے, معیار قرآن پہ جملہ عرض کروں گا. حضور قرآن اور علی میں یہ بھی ایک حسین وابستگی ہے. اگر طہارت دل میں نہ ہو, قرآن آئے بھی تو حلق میں آ کے پھنس جاتا. توجہ ہے عزیزان محترم, حلق سے بڑے حسین انداز میں نکلتا ہے مگر دل تک نہیں جاتا. یہ قرآن نے کہا ہے اگر دل میں طہارت نہ ہو تو یہ حلق میں اٹک جاتا ہے. یاد رکھیں یہ قرآن اور علی ایک دوسرے کے ہمسر ہیں, ان میں یہ حسین تعلق ہے. اگر دل میں طہارت نہ ہو قرآن حلق سے نیچے نہیں جاتا, اور اگر عقیدے میں طہارت نہ ہو نام علی حلق سے باہر نہیں آتا. توجہ فرما رہے ہیں صاحب. محمد توجہ فرما رہے ہیں یہ پیچھے بیٹھے ہوئے دوستان میں. توجہ ہے جی. حضور کمال یہ دیکھیں قرآن اور مولا امیر اس کی وجہ وہ فرماتے ہیں چونکہ دیکھیں یہ بڑی حسین بات ہے جو جوادی عاملی صاحب نے فرمائی ہے. فرماتے ہیں دیکھیں علی ابن ابی طالب علم ہے, ہدایت ہے, کیسے قرآن اور علی ایک جیسی ہستیاں ہیں. فرماتے ہیں جیسے مولا امیر گزشتہ انبیاء کے مصدق ہیں. قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب. وہ ہستی میری تصدیق کرے گی, وہ ہستی میری نبوت کی گواہی دے گی, وہ میرا شہید ہے, وہ میرا گواہ ہے جو ساری کتاب کا علم رکھتا. اور مصطفیٰ کی نبوت کی گواہی دینے کا مطلب ہے آدم منوا لینا, نوح و ابراہیم منوا لینا. یاد رکھیں معاذ اللہ ثم اگر مصطفیٰ نبی نہیں تھے تو 1.25 لاکھ انبیاء کہاں جائیں گے؟ توجہ ہے جی. اگر مصطفیٰ نبی نہیں تو آدم سے عیسیٰ تک کوئی نبی نہیں. توجہ فرما رہے ہیں جی. مصطفیٰ نبی ثابت ہو جائے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کی نبوت بچتی ہے. علی گواہی مصطفیٰ کی دیتا ہے, 1.25 لاکھ کا مصدق بن جاتا ہے. فرماتے ہیں جیسے قرآن گزشتہ صحف کا مصدق, یعنی اگر قرآن مثلا اگر قرآن حق نہیں تو تورات کیا ہے, زبور کیا ہے, انجیل کیا ہے, صحف انبیاء کیا ہیں, صحف ابراہیم کیا ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اگر قرآن باطل ثابت ہو جائے پھر کوئی آسمانی کتاب نہیں, پھر کوئی کلام الہی نہیں, پھر کوئی صحیفہ سچا نہیں, پھر تورات و زبور و انجیل کچھ بھی نہیں ہے. قرآن حق ہے تو وہ حق ہیں کیونکہ قرآن ان کی تصدیق کرتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں جی. مصطفیٰ کی نبوت ہے تو 1.25 لاکھ کی نبوت ہے, یعنی 1.25 لاکھ نبیوں کی نبوت کھڑی ہے مصطفیٰ پر, اور مصطفیٰ کی نبوت کے فقط 2 گواہ ہیں, ایک اللہ ایک علی. یعنی 1.25 لاکھ کی نبوت مصطفیٰ کی نبوت پہ کھڑی ہے اور مصطفیٰ کی نبوت علی کی تصدیق پہ کھڑی ہے. بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں حضور؟ میرا ساتھ دیجئے گا کیونکہ علی ابن ابی طالب 2 ہی گواہ ہیں مصطفیٰ کے. قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم. ان سے کہہ دے اے حبیب, یہ کہتے ہیں کہ تو لست مرسلا, تو رسول نہیں ہے, ان سے کہہ دے میری نبوت کے فقط 2 گواہ کافی ہیں میرے لیے. لفظ کافی استعمال کیا تاکہ برے صغیر کا ناسبی بھی مطمئن ہو جائے. قل کفا باللہ, اللہ کافی ہے, ومن عنده علم, اور وہ جو ساری کتاب کا علم رکھتے ہیں. کافی وہ ہوتا ہے جو کافی ہو. توجہ ہے جی. کافی سے بڑھ کر جو ہو وہ اضافی ہوتا, کافی سے اگر کم ہو جائے تو وہ ناکافی ہوتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں جی. اللہ رب العزت فرما رہا ہے مصطفیٰ کافروں کو کہہ دے میری رسالت کے لیے 2 گواہ کافی ہیں, ایک اللہ اور علی. اس کا مطلب ہے تم سب نہ مانو, میرا جاتا کچھ نہیں. یہ علی چھوڑ سارے میرا کلمہ پڑھے, مجھے ملتا کچھ نہیں. توجہ فرما رہے ہیں حضور. کوئی مصطفیٰ کو مانے یا نہ مانے, مصطفیٰ کو فرق نہیں پڑتا. مصطفیٰ کے لیے کافی یہ ہے کہ علی مانے. توجہ ہے زن محترمہ کے ساتھ دیں تو ساری دنیا کہتی ہے اشہدو ان محمد رسول اللہ, علی بھی کہتے ہیں اشہدو ان محمد رسول اللہ. فرق کیا ہے؟ باقی سب نہ کہیں کوئی فرق نہیں پڑتا, علی نہ کہے گا نبوت نہیں بچتی.
توجہ ہے جی، کیونکہ اس کی گواہی پر نبوت کھڑی ہے۔ اب سمجھ میں آیا؟ باقی سب کلمہ رسالت پڑھیں، اس سے ان کا ایمان ثابت ہوتا ہے، علی کلمہ پڑھے اس سے نبوت ثابت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، یا علی، یا جزاک، یا علی، یا علی، یا اللہم صلی علی محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ غلو کا شائبہ بھی نہ سمجھیے گا۔ اللہ نے علی کو گواہ مصطفیٰ، اللہ نے قرآن میں یہ بتایا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ اب ہم کیا کریں؟ انسانیت کے سامنے گواہی علی پیش کیا۔ میں نے اسی کو عرض کیا، اللہ کی گواہی تو صرف گواہی کا معیار بلند کرنے کے لیے تھی، نہیں تو کہیں ضرورت پڑ گئی اللہ نے تو نہیں گواہی دینی۔ توجہ ہے جی؟ اللہ کی گواہی کا نام قرآن ہے، توجہ ہے جی؟ اور علی اپنے وجود میں گواہ مصطفیٰ ہے، یعنی رسول کو کوئی غرض اور فرق نہیں ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، رسول کے لیے اتنا کافی ہے۔ وارث رسول کہہ رہا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ توجہ ہے جی؟ اسی کو وہ طہارت بدن حاصل ہے نبی کے ساتھ۔ چلیں، ہے توجہ؟ میں ایک جملہ کروں گا، میرا ساتھ دیں گے کہ نہیں جی؟ یہ دیکھیں کتنی طاقت ہے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اسم محمد کی طاقت کو سمجھیے، یہ مقدس نام، میں اسی لیے کہتا ہوں میری نظر میں سادے سے جملے میں رسول خدا کا اس سے بہترین فضائل نہیں پڑھا جا سکتا۔ رسول علی کے بھی مولا، توجہ ہے جی؟ دنیا یہ دیکھتی ہے یہ ان کو ہر جگہ علی نظر آتے ہیں، یہاں بھی علی وہاں بھی علی، اور تو اور ان کا تو معاملہ یہ قبر میں بھی علی، توجہ ہے جی؟ دنیا یہ دیکھے اتنا علی علی کرنے کے بعد یہی زبانیں کہتی ہیں مصطفیٰ علی کا بھی مولا۔ پہچانو دنیا والو، جس کا مطیع علی ہو وہ اپنی ذات میں آقا کتنا بلند ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا طہارت کا تعلق دیکھیے گا علی میں، دیکھیں مصطفیٰ کا نام کتنا پاک، اللہ جانے اس نام کو کتنی طہارت حاصل ہے، کتنی طہارت اسے حاصل ہے۔ مجھے ایمان سے بتائیں، کوئی کہے کہ میں خدا کو مانتا ہوں مصطفیٰ کو نہیں مانتا، مومن ہوتا ہے؟ اسلام میں داخل ہو سکتا ہے؟ جسم اس کا پاک ہو سکتا ہے؟ طہارتیں اس کی پاک ہو سکتی ہیں؟ عقد اس سے ممکن ہے؟ نہیں، یہ سارے معاملات نہیں ہیں۔ اگر کچھ سرکار مصطفیٰ کو تسلیم نہ کرے اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ اتنی طہارت حاصل ہے اسم مصطفیٰ، اتنی طہارت حاصل ہے کہ حضور یاد رکھیں کہ مصطفیٰ کو نہ مانے کعبے کی چھت پہ لے جا کے اسے غسل کروائیں، اور وہ بھی خادم حرمین شریفین کے ہاتھوں سے آب زمزم سے اسے دھوئے، وہ نجس کا نجس رہے گا۔ اسی کافر کو کوڑے کے ڈھیر پہ پھینک دیں، وہ کہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ توجہ ہے جی؟ وہ اس کوڑے کے ڈھیر پہ پڑا ہوا بھی پاک ہو جائے گا، اس کا ذبیحہ حلال ہو جائے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ سوچیں کتنی طہارت حاصل ہوگی اسم مصطفیٰ کو کہ یہ اسم جب آئے تو نجس پاک ہو جائے۔ توجہ ہے جی؟ دیکھیں شرک و کفر نجاست دائمی ہے، یہ نجاست عارضی نہیں ہے کہ پانی سے طہارت عارضی سے حل ہو جائے گی، نہیں۔ دیکھیں پانی کیا ہے؟ یہ طہارت عارضی ہے، اور غلط آپ کے جسم پہ لگ جائے وہ نجاست عارضی ہے، پانی اسے پاک کر سکتا، مگر کفر اگر ہو تو طہارت عارضی کچھ نہیں کر سکتی، اس کے لیے طہارت کامل چاہیے، اسم محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ کتنی طہارت حاصل ہوگی اسم مصطفیٰ کو جو نجاست دائمی کو ختم کر دے۔ سوچیں جس کے اسم میں اتنی طہارت ہے اس کے جسم کی طہارت کیا ہوگی، اور وہ کہہ رہا ہے لحموں کا لحمی یا علی دموں کا دمی یا اللہ۔ توجہ ہے جانور؟ جزاک اللہ۔ اللہ
صلی علی محمد و آل محمد. جس کے اسم کو اتنی طہارت حاصل ہے اس کے جسم کی طہارت کا عالم کیا ہے. اور وہ ہستی کہہ رہی ہے لحموں کا لحمی دموں کا دمی، تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا خون میرا خون ہے علی. حضور خدا کی قسم لطف آئے اگر بات پہنچ جائے. میں نے کل اور یا غالباً اس سے پیوستہ شب میں اظہر حسن زیدی صاحب کا ایک جملہ سنایا تھا. ان کے لطیف جو خدا کی قسم کیا لطیف جملہ فرماتے ہیں یہ اللہ نے اور نبی نے علی کے معاملے میں ہمارے ساتھ تو عجیب کر دیا. سارا علی اللہ اور نبی نے آپس میں تقسیم کر دیا. حضرت تھکے تو نہیں بیٹھے میرے ساتھ ہے کہ نہیں ہے؟ فرماتے ہیں سارا علی اللہ اور نبی نے آپس میں تقسیم کر دیا. وجہ اللہ، ید اللہ، اذن اللہ، عین اللہ، جتنا ظاہر تھا وہ خدا لے گیا. فرماتے وجود کی بات آئی مصطفیٰ نے کہا لحموں کا لحمی یا علی دموں کا دمی. گوشت اور خون مصطفیٰ لے گئے، ظاہر خدا لے گیا. ہمارے حصے تو فقط حب علی ہی آئی ہے. اللہ توجہ فرما رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کیا الفاظ توجہ فرما رہے ہیں صاحبان. کیا طہارت وجود سرکار مرتضیٰ کو حاصل ہوگی؟ وہی طہارت جو وجود سرکار مصطفیٰ کو حاصل ہے. اور حضور سرکار مصطفیٰ سے علم اور ہدایت کو اگر کوئی ذات لے سکتی ہے وہ طہارت کی بنیاد پہ فقط ذات گرامی علی ہی لے سکتی ہے. جیسے قرآن مصدق ہے سابقہ صحیفوں کا، ذات گرامی علی مصطفیٰ کی تصدیق کر کے 1.25 لاکھ نبیوں کا مصدق بنتا ہے. اور یہ تو خود کلام رسالت ہے، اس کے اوپر تو وحی کی مہر لگی ہوئی ہے کہ من ارادہ ان ینظر الی آدم فی علمہ. کوئی ارادہ کرے میں آدم کو اس کے علم میں دیکھوں، کوئی ارادہ کرے تو دیکھوں. علی بے ارادہ کو نہیں ملتا، علی اہل جستجو کو نصیب ہوتا ہے. توجہ ہے جی. فضائل علی جستجو گروں کے لیے ہے، جستجو کرنے والوں کے لیے. من اراد ان ینظر الی آدم فی علمہ وعلی نوح فی فہمہ وعلی ابراہیم فی حلمہ وعلی موسیٰ فی حیبتہ یا بطشہ وعلی عیسیٰ فی عبادتہ. کوئی ارادہ تو کرے میں جاؤں اور آدم کو اس کے علم میں دیکھوں، میں دیکھوں کہ فہم جناب نوح کیا تھا، میں دیکھوں کہ جناب ابراہیم کا حلم کیا تھا، میں دیکھوں کہ موسیٰ کی حیبت کیا تھی، میں دیکھوں کہ عیسیٰ کی عبادت کیا تھی. تو کیا کرے؟ ٹائم مشین بنائے، ماضی میں جائے، آدم کے پاس پہنچے، موسیٰ کے پاس جائے، عیسیٰ سے جا کر ملے. نہیں، خوار ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بلا ینظروا الی علی ابن ابی طالب، میرے بھائی علی کو دیکھے 1.25 لاکھ نبی سے مٹ کے آ جائیں. یا جزاک اللہ صلی علی محمد و آل محمد. توجہ فرما رہے ہیں صاحبان. یہ فقط کلام، یہ کمال مولا امیر المومنین ہے. علی اپنی ذات میں مصدق ہے 1.25 لاکھ انبیاء. علی کی ذات، علی کا وجود تصدیق کرتا ہے مصطفیٰ کی رسالت کی، موسیٰ کی رسالت کی، نوح کی نبوت کی. ہر کسی کا مصدق علی ابن ابی طالب کی ذات ہے. ہمیں کیا پتا کیا عرش پہ ہوا تھا، ملائکہ نے کیا تو آدم نے کیا کیا. ہمیں کیا پتا آدم کی شان علم کیا تھی. کسی کا علم آسمانوں کے پار جائے تو پتا چلے کہ آدم کا شان علم آسمان پہ کیا تھا. ہمیں کیا پتا کیسے دین میں کے راہ میں ابراہیم نے اپنا بیٹا لٹا دیا، چھری گردن پہ رکھ دی. کوئی تو اپنی نسل طاہر کو دے رہا ہے خدا میں، تب پتا چلے ابراہیم کے معجزات سچے تھے. ہمیں کیا پتا کہ ایک ضرب مارنے سے دریا بھی چیرا جا سکتا ہے، کسی کی ٹھوکر سے تو مردہ کھڑا ہو. تو ہمیں پتا چلے کہ ان کی ضرب کی تاثیر کیا ہوتی ہے. علی اپنی ذات میں 1.25 لاکھ نبیوں کا مصدق بنتا. آخری بات، زحمت تمام. بہت حسین انداز میں آپ نے سنا. اللہ تعالیٰ آپ سب کی توفیقات حسنہ میں برکت عطا فرمائے. صفت علم کمال دیکھیں. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. بات کا آغاز 4 شبوں پہلے کہاں سے ہے؟ مولا سے سوال. جتنے آپ کے قرآن کے فضائل ہیں
آپ کو خود سب سے بڑھ کر کس فضیلت سے پیار ہے؟ میں نے عرض کیا علی کی شجاعت بھی قرآن میں ہے، مولا کا تقوی بھی قرآن میں ہے، مولا کا زہد بھی قرآن میں ہے، مولا کی عبادت بھی قرآن میں ہے، مولا کا راہ خدا میں انفاق بھی قرآن، ہر چیز پر قرآن، ہر لمحے قرآن کی آیت۔ میں نے اسی لیے عرض کیا تھا جیسے ایسا لگتا ہے ملائکہ رپورٹر بن کر علی کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، علی عمل کرتے چلے جاتے ہیں، پیچھے رپورٹ ہوتی چلی جاتی ہے، قرآن کی آیتیں آتی چلی جاتی ہیں۔ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا علی کو تو قرآن منگوانے کے لیے کسی کام کی ضرورت نہیں ہے، علی چپ کر کے بستر مصطفیٰ پہ سو جائے تب بھی قرآن کی آیت آ جاتی ہے۔ علی اور قرآن ایک دوسرے کے ہم سر ہیں، معاملہ ہی۔ حضور ذرا اس بات کو سمجھیے گا، جب مولا کو انتخاب دیا جا رہا ہے، مولا آپ بتائیں پورے قرآن میں آپ کے قرآنک فضائل، علی نے اس آیت پر روشنی نہیں ڈالی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ جس میں علی کے انفاق کا ذکر ہے، انما یرید اللہ کی طرف اشارہ نہیں کیا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ کی طرف نہیں کیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي کی طرف نہیں کیا۔ جب مولا نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اس آیت وَيَقُولُ جس میں علم علی کا بیان تھا۔ اس کا مطلب ہے مولا کو اپنی تمام صفات حسنہ میں، کتنا آسان ہے پہچان لینا، مولا کو کس صفت سے سب سے زیادہ پیار تھا؟ صفت علم سے۔ تو حضور علی کو جب اپنی صفت علم سے پیار تھا تو مولا کو علی والے میں کون سی صفت سے زیادہ پیار ہوا؟ اللہ کرے یہ پیغام پہنچ گیا۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ بھئی مولا کو اپنے وجود میں جس صفت سے سب سے بڑھ کر پیار تھا، اگر کسی مولائی کو میں اور آپ یہ چاہیں کہ ہم اپنے آپ کو ایسا بلند کریں کہ مولا کی نگاہ کرم پڑ جائے تو کتنا آسان ہو گیا معاملہ۔ کس رخ سے محنت کرنے کی ضرورت ہے؟ صفت علم۔ توجہ ہے جی؟ خود کو علم سے مزین کرتے چلے جائیں، باب مدینۃ العلم کی نگاہوں میں آتے چلے جائیں۔ جہالت کا اور علی والے کا آپس میں کوئی ربط نہیں، خدا کی قسم جہالت کا کیا تعلق آیا علی والے سے؟ وہ ایک فرمان میں نے صاحب کا بھی آپ کو سنا رکھا ہے، بڑے پسندیدہ میرا فرمان ہے، معصوم سے پورے مولا امیر یا علی آپ کے گزشتہ آئندہ سارے دشمن میں ایک قطار میں کھڑا کروں، آپ کے ہاتھ میں تلوار دوں، کس کی گردن جدا کریں؟ بڑا آسان تھا۔ ہم نے بات کا آغاز ہی یہاں سے کیا تھا، نہ علی کو عاشقوں کی کمی مگر نہ کبھی علی کو دشمنوں کی کمی۔ علی کو ہر رنگ کا دشمن ملا، ہر جنس کا دشمن ملا۔ توجہ ہے جی؟ یہ اور بات ہے، عاشق علی کے سب مذاہب میں ہے، دشمن فقط اسلام میں ہے۔ توجہ ہے جی؟ علی کو دشمنوں کی کمی نہیں تھی، علی کوئی نام لے سکتے تھے، فرمایا میرے گزشتہ آئندہ سارے دشمنوں کو ایک قطار میں کھڑا کر کے میرے ہاتھ میں تلوار دو، میں سب سے پہلے جہالت کی گردن کو جلا دوں۔ کتنا نفرت ہوگی مولا امیر کو جہالت سے۔ تو سوچیں وہ علی والا اور جہالت نہیں، حضور زیبا ہی نہیں۔ خود کو علم سے مزین کریں، اپنے ائمہ کو پڑھنے کی کوشش کریں، پہچانے علی آپ سے چاہتے کیا۔ فقط مولا امیر کے فضائل پہ نگاہ رہنا بڑی اچھی بات ہے، علی کے فضائل پڑھیں، علی کے فضائل کا پڑھنا عبادت ہے، انہیں لکھنا عبادت ہے، انہیں سننا عبادت ہے، انہیں دیکھنا عبادت ہے۔ میں خدا کی قسم کھا کے یہ بات ممبر پہ ماہ رمضان میں سپیکر پہ کہہ سکتا ہوں، علی کے فضائل کا ہر رخ عبادت ہے، مگر معرفت علی واجب ہے۔ علی ابن ابی، یہ جتنا کچھ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، میں نے آپ کو یہ بتایا ہے ہم مولا کو کیا سمجھتے ہیں، یہ جاننا بھی تو لازم ہے مولا ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اگر آپ صرف ان مجلسوں کی حد تک رہیں گے تو صرف آپ ساری زندگی یہ بتائیں گے میں علی کو کیا سمجھتا ہوں، اگر پڑھیں گے نہیں نا کبھی یہ نہیں بتا سکیں گے علی مجھ سے کیا کہتے ہیں۔ میں نے بڑی آسانی سے مسئلہ آپ کو سامنے واضح کر دیا، خطیب کرتے نہیں ہیں، میں بتا رہا ہوں آپ کو، آپ مجلسوں کی حد تک رہیں گے تو صرف اتنا ہی کہہ پائیں گے میں مولا کو کیا سمجھتا ہوں، میں مولا کے لیے کیا کہتا ہوں۔ مگر پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے سیرت و کلام علی کا، تب آپ بتا پائیں گے علی مجھ سے کیا کہتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں جو؟ خدا را خود کو علم سے مزین کریں، آپ جیسے جیسے علم میں بڑھتے چلے جائیں گے مولائی بنتے چلے جائیں گے۔ اور اگر ہم نہیں کریں گے تو بتائیں کون کریں؟ آخر کو ہم نے دعویٰ کیا ہے ہم علی والے ہیں۔ میں کہتا ہوں کم از کم خدا کی قسم، میں کوئی کتابی بات نہیں کرنے جا رہا، اپنے دل کی بات کرنے جا رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں کم از کم محشر میں ہم خدا سے یہ ضرور کہیں، یا اللہ گناہ گار سے ہی، یا اللہ ہم بد کردار سے ہی، ہم عامیانہ سے ہی،
مگر یا اللہ تو اس امت سے پوچھ لے، کہلاتے ہم ہی علی والے تھے۔ ہمارے بم دھماکوں میں پیارے مار دیے گئے، سڑکوں گلیوں چوراہوں پہ ہمارے جوان مار دیے گئے، ہمارے بچے کھو جائیں تو مسجدیں اعلان کرنا گوارا نہیں کرتے، مگر حب علی پہ کبھی کمپرومائز نہیں کیا، کبھی ذکر علی کو چھوڑا نہیں۔ ہاں گناہ گار ہے، خدا کرے اس ماہ مقدس کی سعادتوں کے صدقے پروردگار ہمیں وہ کردار عطا فرمائے کہ جو حقیقتاً علی والوں کا کردار ہونا چاہیے۔ آج کا دن قیامت سے کم نہیں ہے۔ میں یہ تو نہیں کہتا عاشوراں، کیوں عاشوراں تو عاشوراں ہے، اتنا ضرور کروں گا قیامت سے کم نہیں ہے۔ یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے 19 رمضان کی صبح سے لے کر 21 رمضان تک علی و بطول کی بیٹیاں کس عالم میں رہیں۔ آج کوئی مصائب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے علی والوں کے لیے۔ علی والو یہی سوچ کے گریہ کر لو، علی کا تابوت اٹھنے جا رہا ہے۔ اللہ جانے یہ کیفیتیں مولا امیر نے کیسے گزاری ہیں، ایک ایک لمحہ علی کا کیسے گزرا ہے۔ اولاد ارد گرد بیٹھی ہے، نوحہ کناں ہے، مولا امیر بستر شہادت پر ہیں۔ ایک عجیب کام ہوتا ہے، زینب آگے بڑھو۔ ایک مرتبہ زینب عالیہ کو اپنے پہلو میں بٹھا لیا، زینب عالیہ کو پہلو میں بٹھا کر کہا بیٹا زینب مجھے قرآن سناؤ۔ علی کا قرآن سے تعلق بڑا عظیم ہے، علی کا قرآن سے تعلق بستر شہادت تک آتا ہے۔ فرمایا مجھے قرآن سناؤ۔ جناب زینب عالیہ نے قرآن پڑھنا شروع کیا، ابھی ایک رکوع پڑھا تھا بی بی خاموش ہو گئی، بی بی نے قرآن بند کر دیا، بی بی نے قرآن پڑھنا بند کر دیا۔ جناب امیر کو راحت مل رہی تھی قرآن سے۔ ایک مرتبہ مولا علی نے مضطرب ہو کر پوچھا زینب بیٹی زینب آپ خاموش کیوں ہو گئیں، قرآن کیوں نہیں پڑھتی؟ رونے والوں ماتم کے لیے تو یہ بات کافی ہے، ہم کہاں شہادت پہ روتے ہیں، ہم اسی غم پہ روتے ہیں جس غم میں امام زمانہ روتے ہیں۔ زینب کہنے لگی بابا اس وقت گھر میں بنی ہاشم کے جوان موجود ہیں، مجھے حجاب محسوس ہو رہا۔ اللہ اکبر، اللہ جانے بستر شہادت پہ علی کی حالت کیا ہوئی ہوگی۔ اپنے گھر کی چار دیواری میں اگر بنی ہاشم کے مقدس جوان ہوں، زینب سے قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ اللہ جانے آسمان نے کیسے رنگ بدلا، شرابیوں کا مجمع ہے، زینب عالیہ ہیں اور تڑپ تڑپ کے کہہ رہی ہیں بدبختو میں کسی باغی کی بہن نہیں ہوں، میں حسین ابن علی کی بہن۔ بس عجیب کیفیت ہے، علی کی اولاد مولا امیر کے ارد گرد ہے۔ ایک مرتبہ کا آخری جملے آپ کی زحمت تمام ہونے، کوشش کیجئے گا آنکھ میں ایک آنسو آ جائے، ایک آہ نکل جائے۔ یہ آہ بھی تسبیح پروردگار ہے جو مظلومیت آل محمد پہ زبان سے جاری ہو۔ ایک مرتبہ آپ نے اپنی ساری اولاد کو جب پتہ کر لیا سبھی میرے ارد گرد موجود ہیں، کہا بابا سبھی موجود ہیں، کہا بیٹا حسن آگے بڑھو۔ ایک مرتبہ جناب حسن کو آگے بلایا، حسن کا ہاتھ پکڑا اور وصیتوں کا آغاز کیا۔ وصیتوں کا آغاز ہوا نا، ماتم پڑ گیا بیٹیوں میں، اس کا مطلب ہے بابا جا رہے ہیں۔ جناب زینب تڑپ کے کہنے لگی بابا آپ ایسے کیوں کلام کر رہے ہیں جیسا کہ کوئی وصیت کرتا ہے؟ کہا بیٹی زینب ابھی مجھے تھوڑی دیر کے لیے مجھ پر نیند کا غلبہ ہوا تھا، تو میرے خواب میں میرے آقا و مولا رسول اللہ تشریف لائے، تو میں نے اپنے آقا اور مولا سے، میرے آقا سے میں نے کہہ دیا آقا خدا کی قسم یہ بڑا سنگین جملہ ہے، بڑا ہی سنگین جملہ، کاش آپ اس کی حدت کو محسوس کریں۔ مولا نے کہا، مولا نے فرمایا میں نے اپنے آقا سے عرض کی آقا اب میں تھک گیا۔ اللہ جانے یہ جملہ کتنا سنگین، کہا میں نے اپنے آقا سے کہا میں تھک گیا۔ علی اصبر الصابرین ہے، علی نے بڑے مصائب دیکھے، کسی معصوم نے اپنی زوجہ پہ تشدد ہوتا نہیں دیکھا، علی نے زہرا پہ تازیانے پڑھتے دیکھے، علی نے وہ ظلم دیکھا ہے جو حسین مظلوم نے بھی نہیں دیکھا۔ حیات حسین میں کسی نے رباب کو تماچے نہیں مارے، علی نے بڑا ستم سہا ہے، علی کبھی نہیں تھکے، مگر یہاں فرمایا میں نے اپنے آقا سے کہا میں تھک گیا۔ بس اللہ ان صداؤں پہ رحم کرے، یہی حق ہے علی کو رونے کا۔ مولا نے فرمایا میں نے اپنے آقا سے کہا آقا میں تھک گیا، بس اب مجھے اپنے پاس بلوا لے۔
میں تھک گیا ہوں, مجھے اپنے پاس بلوا لیجئے. جب اتنا سنا نا تو جناب زینب نے تڑپ کے ایک جملہ کہا, اس جملے نے بستر شہادت پہ فاتح خیبر کو تڑپا دیا. جناب زینب نے فرمایا, بابا جب آپ تھک گئے, آپ نے تو اپنے آقا سے کہہ دیا میں تھک گیا ہوں, بابا بس اتنا بتا دو جب زینب تھک جائے گی. بابا جب زینب تھک جائے گی تو کس سے کہے. اتنا سننا تھا. بستر شہادت پہ علی تڑپ اٹھے, کہا بیٹی زینب, کوئی تھکتا ہے تھک جائے, زینب تو نہ تھکنا. زینب تو تھک گئی, میرے آل محمد کا وارث کون ہو؟ میری سکینہ کو زندان تک کون لے کر جائے گا؟ میری آل اولاد کا محافظ کون ہوگا؟ زینب تو نے نہیں تھکنا مصائب پہ. زینب ام المصائب بن گئی, مگر بابا کی وصیت کے مطابق تھکی نہیں. ایک مرتبہ جناب حسن مجتبیٰ کا ہاتھ تھاما, اور حسن مجتبیٰ کا ہاتھ تھام کر میرے مولا نے وصیتیں کرنی شروع کی. میرے مولا نے الہی وصیت کو تمام کیا. ایک مرتبہ مولا کے سارے بیٹے ارد گرد ہیں, بیٹیاں ارد گرد ہیں, جو گرد اولاد جمع ہو چکی ہے. مولا ایک ایک کا نام پکار رہے ہیں. جو آتا ہے اسے کہتے ہیں اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دو. جب ہاتھ مولا کے ہاتھ میں آتا ہے, دوسرے ہاتھ میں مجتبیٰ کا ہاتھ ہے, مولا اس ہاتھ کو امام حسن کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں, اور مولا کہتے ہیں یاد رکھو رہتی دنیا تک جب تک زندہ ہو حسن کا مطیع رہنا ہے. ایک ایک اولاد کو ساری اولادیں کامل نہیں ہوئیں, ایک اولاد میں رہ گیا, مگر وہاں میرے مولا نے حسن مجتبیٰ کا ہاتھ چھوڑ دیا. حسن مجتبیٰ کا ہاتھ چھوڑنا تھا. ایک مرتبہ ایک کونے سے تڑپنے کی آواز آئی. مولا امیر نے پوچھا کون رو رہا؟ کہا ام البنین ماتم کرنا شروع ہو گئی. پوچھا ام البنین کیوں رو رہی ہو؟ کہا آقا کیا میری خدمت میں کوئی کمی رہ گئی؟ مولا مجھ سے کوئی گستاخی ہوئی؟ مولا ساری اولاد مجتبیٰ کو دی ہے, میرا بیٹا عباس نہیں دیا. اتنا سننا تھا. ایک مرتبہ مولا نے کہا حسین کہاں ہے؟ مولا حسین سے کہا اپنا ہاتھ دو. ایک دفعہ کہا عباس آگے بڑھ. عباس اپنا ہاتھ لی, عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں. کہا عباس تو جانے کربلا جانے میرا مظلوم جانے. رونے والوں, بس اس کے بعد مولا امیر نے مولا حسین سے کہا بیٹا حسین میرے پاس آ. ایک مرتبہ امام حسین کو اتنا قریب کیا, اتنا جھکے مظلوم کربلا کہ مولا مظلوم کا چہرہ مولا امیر کے چہرے سے مل گیا. ایک مرتبہ مولا نے امام حسین کے کان کو اپنے ہونٹوں کے قریب لا کر میرے مولا نے کوئی وصیت کی. یہاں مولا بول رہے ہیں اور حسین تڑپ رہے ہیں. نہیں پتا چلا مولا نے فرمایا کیا ہے. دنیا سے مولا چلے گئے, نہیں بتایا کیا فرمایا ہے. حسن مجتبیٰ چلے گئے, نہیں بتایا کیا فرمایا ہے. 10 سال مزید گزر گئے, حسین نے نہیں بتایا علی نے کیا بتایا ہے. ہاں کربلا کا میدان سجا, مظلوم آخری رہ گیا. اکبر چلے گئے, قاسم چلے گئے, عباس چلے گئے. جب آخری سلام کرنے کے لیے میرا مولا آیا ہے نا اور کہا علیکن منی سلام, زینب میرا آخری سلام ہو. ایک مرتبہ بٹھا لیا مظلوم کربلا کو, اور مظلوم کربلا کو بٹھا کر کہا بھیا یہ اپنی گردن سے اپنی ابا کو ہٹانا. ایک مرتبہ مظلوم کربلا نے اپنی ابا کو ہٹایا. جناب زینب نے بوسے دینے شروع کی. کہا بہن اس انداز میں کیوں پیار کر رہی ہو؟ کہا وقت آخر ماں زہرا نے کہا تھا زینب جب حسین آخری سلام کرے میری طرف سے گردن چوم لینا. کہا اچھا بہن ذرا سر اقدس سے چادر کو ہٹانا. چادر کو ہٹایا, سر اقدس کے بوسے لینے شروع کیے, ہاتھوں کے بوسے لیے. کہا بھیا ایسے کیوں پیار کر رہے ہو؟ کہا وقت آخر بابا نے کہا تھا حسین آخری سلام کے بعد میری طرف سے زینب کے سر کو بوسے دے. اجرکم اللہ, یہی حق ہے. میں آخری جملہ اور پھر زحمت تمام.
یہی حق. دو غم تھے علی ابن ابی طالب کو. ایک بدبخت نے خطبہ شکشکیہ کامل نہیں ہونے دیا, ایک بدبخت نے دوسرا سجدہ نماز کا کامل نہیں. یہ حسین اور زینب ایسے وارث ہیں, ایک سجدے کا وارث بن گیا, ایک خطبے کی وارث بن گئی. ایک نے سجدہ ایسا ادا کیا کہ سر نہیں اٹھایا, ایک نے ایسے خطبہ تمام کیا کہ دنیا نے گواہی دی یہ علی بول رہا ہے. حضور عجیب عالم ہے. بس آخری وقت ہے, یہاں رنگت چہرے کی بدلنی شروع ہوئی, وہاں میرے مولا کے ہونٹ ہلے, بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ رزن بے قضائی و تسلیما لعام فزت و رب الکعبہ. یہ کہہ کے علی کی روح نے پرواز کیا, زینب و کلثوم نے ماتم شروع کیا. میں کہتا ہوں علی کی بیٹیوں, علی کی بیٹیوں, جتنا گریہ کرنا ہے کر لو. بابا کو رونے پر کوئی تماچے تو نہیں مارے گا, بابا کو رونے پر کوئی تازیانے نہیں مارے گا. ہمارا سلام کربلا کی ننھی سکینہ پر جسے کسی نے بابا پہ رونے نہ دیا. ماتم علی, ماتم علی. شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا. شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا. شاہ خیبر گیر کا جنازہ ہے علی کا, یہ جنازہ ہے علی کا. شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا. آج بابا مر گیا ہے صبر و شبیر کا, یہ جنازہ ہے علی کا, یہ جنازہ
जनाजा है अली का। आज बाबा मर गया है शब्बरो शबीर का, ये जनाजा है अली का, जनाजा है अली का, शाह खैबर पीर का, ये जनाजा है अली का। नजरों में जाने अली को क्या ख्यालात आ रहा, क्या ख्यालात आ रहा। नजरों में जाने अली को क्या ख्यालात आ रहा, क्या ख्यालात आ रहा। वो कभी ज़ैनब का देखा और कभी शबीर का, ये जनाजा है अली का, ये जनाजा है अली का, शाह खैबर पीर का, ये जनाजा है अली का। आज बाबा मर गया है
का